اولاد کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے تو کبھی آنکھوں کی تکلیف کا سبب بنتی ہے، کبھی دیکھو تو دل کی راحت بنی ہوئی ہے، تو کبھی دیکھو تو سکون برباد کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی ماں باپ رو رو کر اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کہتے کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ جو اولاد والے ہیں ان میں کچھ اولاد سے کچھ خوش ہیں اور کچھ اولاد سے ناخوش ہیں۔ اولاد اس میں پریشان ہے کہ ہمارے ماں باپ فلاں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میرے سے کم محبت کرتے ہیں۔ اب ماں باپ کہہ تھک جاتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دونوں آنکھیں برابر ہیں، لیکن اب ایک آنکھ میں پرابلم زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، پھڑ پھڑتی ہے، درد کرتی ہے، کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو آدمی زیادہ رگڑتا رہتا ہے، اس کے لیے زیادہ پریشان رہتا ہے۔ تو دونوں آنکھیں، ماں باپ کو کہا جائے کہ دونوں میں سے کوئی ایک آنکھ دے دو تو کوئی بھی ایک آنکھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے سلمان بھائی، والدین نے ایک بات سیکھی ہوئی ہے کہ بہترین عطیہ، بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے۔ ایسی بات ٹھیک ہے، بالکل۔ ماں باپ اب اس پہ جمے ہوئے ہیں کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کا ہونا یہ اس کے لیے بہترین تحفہ ہے، بہترین عطیہ ہے۔ صحیح۔ اب ٹاپک یہ ہے کہ بہترین تعلیم و تربیت سے کیا مراد ہے۔ اب میں اس حدیث کی جب شرح کی طرف آتا ہوں، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمٰن نے جو اس کی ایکسپلینیشن بیان کی ہے، اس میں دین کو رکھا ہے آپ نے۔ اس کی قرآن و حدیث کے مطابق تعلیم و تربیت کرنا یہ اس کے لیے بہترین عطیہ ہے۔ صحیح۔ اس کو دولت مند بن کر نہ چھوڑے، اس کو دیندار بن کے چھوڑے۔ واہ واہ واہ۔ تعلیم اور تربیت کا جو تصور ہے جی، یہ اس میں پرابلم آ گیا، اس میں مطلب کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ صحیح۔ وہ تعلیم و تربیت سے مراد وہ تعلیم و تربیت مراد لی گئی ہے جس میں مطلب کہ ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کیا گیا، جس میں نہ قرآن کی بات ہے، نہ حدیث کی بات ہے، نہ اخلاق کی بات ہے، نہ کردار کی بات ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے، ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت اس انداز پر ہو کہ کمائے اچھا۔ ایسا ہی بس سلمان اتاری اگر دین کی طرف آنے والوں کے معاشی مسائل بہتر کر دیے جائیں نا، تو شاید ماں باپ اس طرف پہ لینا جانا شروع کر دیں گے۔